السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے پرائز ایکشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. ہم نے ایک پوری سیریز پڑھی تھی پرائز ایکشن کی کہ پرائز ایکشن اسٹریٹجی کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے ٹرینڈ کے بارے میں اس میں پڑھا، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد کینڈل کے ڈفرینٹ پیٹرن ہم نے ڈسکس کیے. پھر ہم نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسکس کر لیا. تو آلموسٹ ہمارا پرائز ایکشن کی جو سیریز ہے وہ آلموسٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. آج ہم جس سسٹم کی بات کرنے لگے ہیں، لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پرائز ایکشن کو دیکھتے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے پرائز ایکشن کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، کافی چیزیں مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر پرائز ایکشن کی سمجھ آتی ہے. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ میں کوئی ایسا سسٹم لے کے آؤں گا کہ جس میں پورا کا پورا پرائز ایکشن آ جائے. پوری کی پوری جو بھی آپ نے ٹرینڈ پڑھا، جو بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پڑھی، اس کے علاوہ آپ نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ڈسکس کیا، سارا جو کچھ تھا ہم نے پرائز ایکشن کے بارے میں یا پرائز ایکشن کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس سارے کو کوئی نہ ایسی کوئی چیز سیکھی جائے جس کے اندر سارا کا سارا جو پرائز ایکشن ہے، سارے کا سارا پرائز ایکشن کا نالج اس کے اندر آئے. تو آج جس انڈیکیٹر کے یا جس سسٹم کی بات کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر. اب نام سے تو کافی کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے کہ یار یہ کون سا انڈیکیٹر ہے جو اتنا ڈیفیکلٹ ہے یا اتنا مشکل ہے، اس کی پروننسیشن بھی ہم سے ٹھیک طرح نہیں ہوگی. تو دیکھیں اچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر. اب سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہی نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے. یہ ایک پورا سسٹم ہے جو پرائز ایکشن، ٹوٹل پرائز ایکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے. بہت کم ٹریڈر اس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ جو ہے نا اس کو مطلب یوز کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے نا RSI کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اسٹوکیسٹک کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ان کو رزلٹ بھی اس طرح نہیں مل سکتا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر کافی سارا لاس کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹریڈنگ ہمارے پاس کی نہیں ہے. یا وہ پھر فارکس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی فارکس اسکیم ہے، جی فارکس یہ ہے وہ ہے. پھر یا تو سب سے بڑا بلیم ہم بروکر کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بروکر نے ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی ہینکی پینکی کر دی ہے یا کوئی ہمارے ساتھ فراڈ ہے. تو دیکھیں مارکیٹ کو گالیاں دینے کے بجائے، بروکر کو گالیاں دینے کے بجائے، کیوں نہ آپ اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے اوپر آپ اپنا فوکس رکھیں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جو ایکچوئل ورک کرتی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے جس نے پراپر طریقے سے فارکس سیکھی ہوئی، جس کو رسک اینڈ ریوارڈ کا پتہ ہے، جس کو ٹرینڈ کا پتہ ہے، جس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا پتہ ہے، سارا کچھ اس کو پتہ ہے. اور وہ پریکٹیکل بھی اس کا ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکل بھی اس نے کیا ہوا ہے، ڈیمو پہ بھی اس نے ٹرائی کیا ہوا ہے، سارا کچھ اس کو پتہ ہے. اس کے باوجود اگر لاس وہ کھاتا ہے تو اس کا پھر حق ہے کہ چلو وہ تھوڑا بہت مارکیٹ کو یا بروکر کو بلیم کر سکتے. اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی نہیں ہوتی. دیکھیں اب لیٹس سپوز کوئی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو RSI کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوکیسٹک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا موونگ ایوریج کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑے عرصے تک وہ جو ہے نا ان کو جو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے وہ ان کی تھوڑی ٹھیک ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت پرافٹ وہ کما رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کو لاس ہونا شروع ہوگا وہ بلیم کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یار نہیں جی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اچھی. تو کیا ہوگا، کسی دوسرے کی اسٹریٹجی سنیں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو چلو میں اس کی اسٹریٹجی کو فالو کروں. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ٹوٹل اکاؤنٹ واش ہوتا ہے. دیکھیے فارغ سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ صبر سے کام کریں. جب تک آپ کے اندر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے،
تو آپ کبھی بھی فارکس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں آپ کو بتاتا جاؤں فارکس میں کامیاب ہونے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خود کی ایک اسٹریٹجی بنائیں. کسی کو بھی فالو مت کریں. پہلے سارا نالج سیکھیں, سب کچھ آپ سیکھیں, اس کے بعد آپ فارکس میں ٹریڈ کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں فرسٹ یو لرن دین یو ارن, کہ پہلے آپ سیکھو پھر اس کے بعد کماؤ. تو آج ہمارا جو سسٹم ہے یا جو انڈیکیٹر جس ٹاپک کے ہم نے بات کرنی ہے وہ ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر ہے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم ہے. اب میں اس کو سسٹم کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوگا, کافی اس میں چیزیں ہوں گی جو ہمیں سمجھیں. اب میں آپ کو بتاتا جاؤں جو بھی سسٹم یا جو بھی انڈیکیٹر جو مشکل ہوتا ہے ہمیشہ وہی اچھا ہوتا ہے. یہ بات میں نے خود اپنے اوپر اپلائی کی ہوئی ہے. جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے ہمیشہ وہی فائدہ دیتی ہے. تو کیوں نہ آج ہم اس انڈیکیٹر کے یا آج ہم اس سسٹم کے بارے میں جان لیں کہ یہ ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے, اس کے اندر پرائز ایکشن کیسے انوالو ہے. دیکھیں اب تک ہم نے جو بھی انڈیکیٹر پڑھے, میرے خیال میں جہاں تک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بغیر آر ایس آئی کے جو ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس تھا, بغیر اس کے باقی سارے کے سارے انڈیکیٹر فیل ہیں, سارے کے سارے انڈیکیٹر. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں لانگ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں, جو کہ ناممکن ہے. اور ہم لوگ انڈیکیٹر بیس پہ ٹریڈ لگا دیتے ہیں, انڈیکیٹر کو دیکھ کے ٹریڈ لگا رہے ہیں. دیکھیے آج کا جو ہم انڈیکیٹر پڑھنے لگے یہ بھی بیسیکلی انڈیکیٹر ہی ہے, لیکن یہ پورا کا پورا سسٹم ہے جو اپنے آپ میں ایک الگ سی پہچان رکھتا ہے. باقی انڈیکیٹر کی نسبت آپ اس کو انڈیکیٹر بھی کہہ سکتے ہو, لیکن آپ سمپل ورڈ میں کہیں تو یہ ٹریڈنگ کا ایک پورا سسٹم ہے. اب اس کی بات کریں تو اس کو آپ ایکیمو انڈیکیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ ایکیمو انڈیکیٹر, یعنی سارے کے سارے لوچے کو اتنا بڑا جو نام ہے اس کو آپ شارٹ کر کے ایکیمو بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اٹ از آلسو کالڈ ایکیمو انڈیکیٹر. اس کے بعد ہے اٹ از ڈرائیوڈ فرام جیپنیز لینگویج وچ مین ون لک. کہتے ہیں کہ جی یہ جو نام آپ کو دیا گیا ہے ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر, یہ نام جو ہے یہ جاپانی زبان سے نکلا ہے. یعنی یہ جو آپ کا آپ کے سامنے یہ نام جو لکھا ہوا ہے یہ جاپنیز لینگویج کا ہے, اور اس کا مطلب ہے ایک لک, ایک نظر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا, ویکیپیڈیا کے حساب سے this indicator invent a famous journalist which named as Goichi Hosoda in 1930. کہ ویکیپیڈیا کے حساب سے اس انڈیکیٹر کو ایک فیمس جرنالسٹ تھا جس کا نام گوچی اوسودا تھا. اس نے 1930 میں اس کو انوینٹ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اب اوپر کی ٹرم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو اس کا نام دیا گیا ایچیموکو, یہ جو پورا اس کا نام ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر گوگل پہ آپ ٹرانسلیٹ کریں یا ڈکشنری پہ آپ اس کا میننگ دیکھیں تو اس کا میننگ آئے گا ون لک, کہ ایک نظر. یعنی کہ اس انڈیکیٹر یا اس سسٹم کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا جب آپ اس سسٹم کے تحت ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مارکیٹ کو ایک نظر میں ہی دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ ابھی مارکیٹ کا رجحان کیا ہے. ابھی مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ ہیں, سیلر زیادہ ہے, مارکیٹ کا سیشن ڈیمانڈ سیشن ہے, سپلائی سیشن ہے, ٹرینڈ کون سا ہے, سارے کا سارا جو آپ کو کنسیپٹ دے گا, سارے کا سارا لک دے گا, وہ آپ کو ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر دے گا. بات سمجھ آئی ہے؟
اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو گوچی اوسودا تھا اس نے آلموسٹ 30 سال لگائے اس انڈیکیٹر کو بنانے کے لیے. اب دیکھیں 30 سال اگر کسی سسٹم کو لگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی, نہیں تو اس کا دماغ تو نہیں خراب کہ اس انڈیکیٹر کو اس نے 30 سال لگا کے جا کے اس کو انوینٹ کیا, جا کے اس کو سمجھا. 1930 میں اس نے اس کو انوینٹ کیا تھا, اس کا کنسیپٹ دیا تھا, اور اس کی تیاری میں کمپلیٹ ہونے میں اس کو آلموسٹ 30 سال یعنی 1938 تک تقریباً 38 سال اس کو لگے جا کے یہ انڈیکیٹر انوینٹ ہو. بات سمجھ آئیے, 1930 میں اس نے کنسیپٹ دیا تھا کہ میں ایک ایسا سسٹم بنا رہا ہوں جس کے اندر پورا کا پورا پرائز ایکشن انوالو ہوگا, پوری کی پوری آپ ٹریڈ کی ہسٹری جان لو گے. پورا کا پورا سسٹم اس نے ایک بنا دیا تھا جس کا نام تھا گوچی اوسودا, اور یہ جاپان کا ایک بندہ تھا. اس نے 1930 میں اس کا کنسیپٹ دیا تھا, ٹھیک ہے. 1930 سے لے کے 1968 تک یعنی 1968 تک, یعنی اس نے آلموسٹ 38 سال لگائے. اس نے 38 سالوں تک اس سسٹم کے اندر کام کیا, تب جا کر اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ جو جاپنیز لوگ ہیں, جو جاپان کے لوگ ہیں, جو ٹریڈنگ کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ایچیموکو کو سسٹم کے اندر یوز کریں تو ہمیں کسی بھی قسم کے انڈیکیٹر کے, ہمیں کسی بھی قسم کی ٹرینڈ لائن, کسی بھی قسم کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس, کسی بھی قسم کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم اس سسٹم کو لگا لے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس سسٹم کے تحت 80% تک کام کر رہی ہے. اب یہ دیر لیں کہ 80% اگر ایک سسٹم ہمیں مل جاتا ہے جس کے اندر 80% کی ایکوریسی ہے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کے تحت ٹریڈنگ کریں فارکس کے اندر. تو بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو انڈیکیٹر انوینٹ کیا گیا ہے, اس انڈیکیٹر کے پیچھے ایک لاجک تھی. اب جیپنیز لوگ, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جیپنیز لوگ پوری دنیا میں محنتی لوگ ہیں, یعنی کہ پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو جیپنیز لوگ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محنتی لوگ وہی ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگ اگر اس کو اپنا سسٹم کے اندر یوز کر رہے ہیں, اپنی ٹریڈنگ کے اندر یوز کر رہے ہیں, تو دیٹ مین کہ اس سسٹم کی ویلیو ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہ کچھ جاپنیز ٹریڈر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر, یہ انڈیکیٹر فادر آف انڈیکیٹر کہلاتا ہے, یعنی سارے انڈیکیٹر کا باپ کہلاتا ہے. یعنی یہ ایسا انڈیکیٹر ہے جو پورے جتنے ہم نے انڈیکیٹر ڈسکس کیے سب سے مشکل ترین, سب سے کمپلیکیٹڈ اور سب سے بہترین رزلٹ دینے والا انڈیکیٹر یہی ہے, اسی لیے اس کو فادر آف انڈیکیٹر کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انڈیکیٹر اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس انڈیکیٹر کی مدد سے ہم ٹوٹل کا ٹوٹل پرائز ایکشن کو سمجھ لیتے ہیں. جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, ہمارا جو یہ جو سسٹم ہے اگر ہم نے اس کو اچھے سے سیکھ لیا, اس کو ہم نے اچھے سے جان لیا, تو میرا نہیں خیال کہ فارکس میں کچھ باقی رہ جائے. کچھ ٹریڈر کا ایسا کہنا ہے کہ جاپنیز, میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایک جاپنیز جرنالسٹ تھا, اس نے ایک بات لکھی تھی کہ یہ ایکیمو انڈیکیٹر یا ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر یہ ایک ایسا سسٹم ہے یا ایک ایسا انڈیکیٹر ہے کہ جب آپ اس کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں تو
اس نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر آپ اس کو مکمل فالو کرتے ہیں، مکمل طریقے سے آپ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، تو آپ کو 70 to 80% پروفٹ ہی ہوگا، 70 to 80% پروفٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 70 to 80% اگر یہ انڈیکیٹر ہمیں رزلٹ دے دیتا ہے، پروفٹ دے دیتا ہے، تو جو باقی 10 to 20% ہے وہ کہاں سے ہم گین کریں گے؟ تو اس انڈیکیٹر کو آپ سمجھیں، اچھے سے سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ انڈیکیٹر آپ یوز کریں چارٹ کے اندر، تو ساتھ ساتھ آپ فنڈامنٹل کو بھی آپ مائنڈ میں رکھیں۔ جو فنڈامنٹل انالیسز ہم نے پڑھے تھے کہ کرنسی کیوں ڈاؤن ہوتی ہے، کیوں اپ ہوتی ہے، کرنسی ویک کب ہوتی ہے، اسٹرانگ کب ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر ٹریڈ لگائیں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ٹریڈ لگا دیتے ہو، اس کو سیکھ کر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو لاس ہوگا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائز ایکشن کا تو ماشاءاللہ میرے پاس کافی نالج تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ ٹرینڈ لائن کا بھی تھا، یعنی کہ ابھی تک میں نے جتنے سسٹم، جتنا کچھ ڈسکس کیا تھا، جتنا کچھ سیکھا تھا میں نے، وہ سارے کا سارا نچوڑ اس کے اندر آ کے ختم ہو جائے، ایچیموکو کینکو ہیو انڈیکیٹر۔ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیکیٹر ہی نہیں ہے، یہ پورا کا پورا سسٹم ہے۔ اب ہمارا کیا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، اب آپ نے پہلے بھی اس کا نام سنا ہوگا ایکیمو کا، ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو نقصان ہے یا جو سب سے بڑا ہمارے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی انڈیکیٹر کو سمجھتے ہیں لیکن تھوڑا بہت سمجھ کے فوراً ٹریڈ لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایٹ اینڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں لاس ہی ہوتا ہے، پروفٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پراپر طریقے سے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے اندر آپ فائدہ کیسے لوگے، کہاں پہ آپ نے انٹری لینی ہے، کہاں پہ ایگزٹ ہونے ہیں، کہاں پہ آپ نے اسٹاپ لاس رکھنا ہے، کہاں پہ آپ نے ٹیک پروفٹ لینے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی پارٹی اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر نہ تو آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لگانے کی ضرورت ہے، کوئی کسی قسم کا آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اس انڈیکیٹر کو فالو کرتے جائیں، آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہاں پہ ریزسٹنس لگانی ہے، کہاں پہ سپورٹ ہو۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اگر کسی بھی قسم کا کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔